من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا اور واللیل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا اللہم صلی علی سیدنا و انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات رحمت للعالمین کی اولاد نرینہ قاسم و ابراہیم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تو کفار مکہ نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کیوں حزن میں ہیں، کیوں ملال میں ہیں؟ ہم نے تو آپ کو انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب مختلف تفاسیر میں کوثر کے مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو اللہ نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ دنیا میں اب جو لوگ بھی کلمہ پڑھیں گے وہ 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ 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 پڑھتے رہیں، اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ تو اتنی بڑی امت عطا فرما دی، حوض کوثر عطا فرما دیا، اور اللہ نے آپ سے معراج شریف کو عہد و پیمان کر لیا، قاب قوسین او ادنیٰ۔ یہ عربوں کی روایت تھی کہ جب دوستی ہوتی تھی تو اپنی کمان کو دوسری کمان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور یہی تو بات معراج میں ہوئی تھی۔ حضور سرور کائنات چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو پھر ایک آواز آئی، کف یا محمد ربک یصلی، محمد توقف فرمائیے، ٹھہر جائیے، قیام کیجئے، اندر آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو آواز آئی تھی کہ کف یا محمد ربک یصلی، یہ آواز مشابہ تھی صدیق اکبر کے، جو غار میں بھی ساتھ، جو ہجرت میں بھی ساتھ، اور ان کی آواز وہاں آ رہی۔ تو انا آتیناک الکوثر، تو جب اللہ آپ کو کوئی نعمت دے تو پھر اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ انا آتیناک فصل لربک، نماز پڑھے لیکن وہ رب کے لیے پڑھے۔ اس وقت ذہن کے اندر کوئی بات اور نہیں آنی چاہیے۔ اور سجدہ رسمی میرا سجدہ بھی کیا سمجھا گیا؟ دیکھ لوں جب تک نہ تجھ کو سر اٹھا سکتا نہیں، جب تک اس ایک نماز وہ سب چیزوں سے دور کر دیتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ فصل لربک وانحر، تو پھر قربانی دے۔ یہ قربانی کا جو درس دیا گیا تاریخ اسلام میں، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب یہ ایک مقام ہے، آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوا ہوں، جس دربار پہ، اس میں تھوڑی سی آپ کو ادھر ایک روحانی کیفیت سے آپ کو میں سیر کرا دوں۔
انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہلاتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو ایک لکو دک صحرا میں، ایک جنگل میں، ایک بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح میں نے ایک بات کی، خلیل اللہ کی، ذبیح اللہ کی، اور پھر ایک عزیز اللہ ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو لکو دک میدان میں چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ان کا مشن جاری اور ساری کیے ہوئے ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی اس زمانے میں پاکستان کے ایٹم بم کی کوئی تحریک نہیں تھی، ایٹم بم بنا نہیں تھا. اس وقت حضرت نے مجھے ایک پمفلٹ دیا، ایک دعوت نامہ دیا، اور اس پر لکھا ہوا تھا ایٹم بم اسلامی. اور پھر پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں سارے مکتبہ فکر کو اکٹھا کیا اور اتحاد ملت کے نام سے ایک کانفرنس فرمائی. یہ آج جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ یہ کراچی ایسا نہیں تھا. مجاہد ملت مولانا عبدالحمد بدایونی، صدر جمعیت العلماء پاکستان، اس جمعیت العلماء پاکستان میں شفیع کاڑوی، شاہ نورانی صاحب بھی تھے، مولانا اظہری بھی تھے، حقانی بھی تھے، اور میں ان علماء کا ایک خادم تھا. وصیت جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی ناظر روشاد تھے. اور 1953 تحریک ختم نبوت سے لے کر 70 تک یہ خاکسار اور جمعیت العلماء پاکستان جہانگیر پارک میں 2 تقاریب سال میں ہوتی تھی، ایک میلاد النبی کی اور ایک یوم حسین کی. اور سٹیج پہ کون ہوتے تھے؟ یہ تو ہوں گے ہی مسلمان کے طبقے. مولانا تشام اللہ تھانوی بھی ہوں گے، مولانا بدایونی بھی ہوں گے، شفیع کاڑوی بھی ہوں گے، اہل حدیث کے بھی ہوں گے، سارے مکتبہ فکر. اس کے علاوہ ایک نارائن داس ہندو بھی بیٹھا ہوتا تھا میلاد النبی پر، ایک فرانسس لوبو بھی بیٹھا ہوتا تھا، عیسائی تھا، اور ایک اچھوتوں کا نمائندہ سوامی کلجگانند بھی بیٹھا ہوتا تھا. وہ اپنے طریقے سے حضور کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. عیسائی بھی، پارسی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی. کراچی ایک بڑا پرامن علاقہ تھا. کیونکہ میں 1953 سے 70 تک جمعیت العلماء پاکستان کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں، تو اس لیے میں وہ تاریخ تھوڑی سی آپ کو بتلا رہا ہوں. لیکن آج کراچی کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک کتا کہہ رہا تھا دوسرے کتے سے آج بھار موت آ رہا ہے. مولانا نے، علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے اتحاد ملت کا درس اس وقت دیا، آج سے 25-30 سال پہلے، اور آپ ان کی بیٹی اس کو لے کر اسی لکو دک صحرا میں آگے بڑھ رہی ہے. تو جو اپنی عزیز چیز ہوتی ہے اس کی قربانی دو. اور ایک وقت حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات پر بھی آیا کہ ان سے بھی قربانی مانگی گئی، تو ان کی اس وقت نظر عالی مقام امام حسین پر پڑی. اور پھر امام حسین نے کربلا میں اپنے نانا کا نام روشن کر دیا، اپنے نانا کا نام روشن کر دیا. اور ایسے حالات میں وہ سامنے آئے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا،
तमाम जिस्म नाज़नी कटा हुआ फटा हुआ, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, कि जिसकी एक ज़र्ब से गिरे हुए हैं कई, तड़प रहे हैं कर्ब से, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। और उसने अपने नाना की उस वसीयत को वो पूरा किया। ये पाकिस्तान बना था आलम इस्लाम के नाम से, इस्लामी सल्तनत के नाम से, और जिसमें बनारस कॉन्फ्रेंस में 1.25 लाख उलमा, तमाम गद्दियां उसमें मौजूद थीं। उसमें शाह बटाई की भी गद्दी थी, सज्जल सरमस्त की भी थी, जनाब चिश्ती खानदान की भी थी, और जनाब पेशावर तक, लाहौर तक, सब लोग तमाम और उलमा मौजूद थे। उसमें पीर जमात अली शाह को अमीर मिल्लत मुंतखब किया गया, और पीर जमात अली शाह ने एक गोल्ड मेडल बनाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अपने साहबजादे के हाथ पेशावर पीर मानकी शरीफ के यहां भेजा। वो अलील थे पीर जमात अली शाह। तो जब कायदे आजम ने वो गोल्ड मेडल लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कायदे आजम ने सीने पर रखकर कहा कि जिस शख्स को गोल्ड मेडल पीर जमात अली शाह ने दे दिया है, अब हिंदुओं अंग्रेजों ये बतलाओ कि पाकिस्तान बनने से कोई रोक सकता है। इस ला इलाहा